ولادت بھی آگے ہے اور آپ کی بیست بھی آگے، آپ کی وفات بھی آگے ہے۔ جڑا ولادت کا انکار کرتا ہے وہ بھی مسلمان نہیں، جو وفات پاک کا انکار کرنا ہے وہ بھی قرآنی آیات و حدیث صحیحہ کا انکار کرنا ہے۔ جائیے جویں آپ کی ولادت تذکرہ حدیث موجود ہے، ایویں آپ کی وفات کے بارے محدثین ابواب باندھے نے، وفات کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری واری اندر میرے گھر اندر وفات پائی ہے اور پورا وفات نقشہ بیان کیتا ہے۔ اور اسی واسطے اہل حدیث جڑا ہے بار ربیع الاول جشن دے انداز کیوں نہیں اپناتا، ایک رقص کیوں نہیں کرتا، اسی واسطے نا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پاک دا دن ہے۔ حدیث سن کے دیکھیے 29 صفر نو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ پڑھان واسطے تشریف لے گئے، واپس آئے امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے درد دی وجہ تو اپنے سر تے پٹی بنی ہوئی، میں پوچھا محبوب جی خیر تو ہے تھوڑے سر تے پٹی کیوں بنی ہے؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا میرے سر نو انتہا درد ہو رہا ہے، جنہ دا سر میرا پھٹ رہا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے 29 صفر نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، جنہ دنوں اندر تیرا رقص شروع ہوتا ہے ادو پیغمبر بیمار نے، جدو تیرا جشن دا انداز شروع ہوتا ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے بیماری دے ایام نے۔ 29 صفر نو تو جناب چاند ویکھن جناب وینا ہے اور 30 صفر جناب جدو چاند وینا ہے کہ چاند ربیع الاول تے نظر آئے تو گلیاں دی صفائی تے لگ جانا ہے، جڑیاں تے لگ جانا ہے۔ یہ سارے ایام پیغمبر دی بیماری دے ایام نے، صحابہ کرام دی تکلیف دے ایام نے۔ 29 صفر پیغمبر بیمار ہوئے، 30 صفر بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے، پھر یکم ربیع الاول 2 ربیع الاول یہ پیغمبر بیماری دے ایام نے۔ حدیث پڑھ کے دیکھیے، بخاری مسلم دا مطالعہ کر کے دیکھیے، جناب غور کیجئے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تذکرہ میں تھوڑے سامنے کرنا چاہتا سا۔ جویں آپ دی ولادت حق ہے ایویں آپ دی وفات دا حق ہے، جویں ولادت بیان کرنا جناب پیغمبر سے محبت دا اظہار ہے، ایویں آپ دی وفات دا بیان کرنا بھی قرآن و حدیث کے مطابق آپ محبت دا اظہار ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دنوں اندر انتہائی تکلیف پریشانی اندر گزارے نے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایام بڑی تکلیف اور پریشانی اندر گزارے نے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے 9 ربیع الاول مغرب نماز دا وقت ہویا ہے، محبوب تشریف لے گئے مسجد دے اندر، پہلے جاندے سن درد دے باوجود تکلیف و بخار دے باوجود نماز پڑھاندے سن، واپس آ جاندے سن۔ 9 ربیع الاول مغرب دی نماز پڑھا کے آپ نے فرمایا میرے صحابہ اپنی اپنی جگہ تے بیٹھے رہنا، کوئی ساتھی نہ اٹھے نا۔ صحابہ کرام بیٹھ گئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم منبر تے بیٹھے، فرمایا میرے صحابہ مسجد نبی وال جتنے دروازے کھل دے نے یہ سارے دروازے بند کر دو، سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالی نے دروازے تے انہاں دروازہ کھلا رہے، انہاں دے احسانات دا بدلہ اللہ قیامت نو دے گا۔ یہ میرا خلیل ہے جناب، میں اپنے رب نو خلیل بنا چکا، اگر میں دنیا اندر کسی نو خلیل بنانا تے حضرت صدیق نو میں اپنا خلیل بنا لینا۔ میں میرے صحابہ سنو، اللہ نے اپنے بندیاں چ ایک بندے نے اختیار دیتا ہے، اور زمین تے رہے اودی مرضی، اللہ کول چلا جائے اودی مرضی۔ میرے صحابہ اس بندے نے اللہ کول جان دا فیصلہ کر لیا ہے۔ صدیق ایک پاسے بیٹھنے بات سن کے رو پے، عمر فاروق آگے بڑے، فرما صدیق رو کیوں رہے ہو؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی عام بندے دی بات کر رہے ہیں۔ فرما نہیں ہے ابو عمر، نبی پاک علاوہ کون ہو سکتا ہے جنوں اللہ اختیار دے وے، او زمین تے رہے اودی مرضی، اللہ کول چلا جائے اودی مرضی۔ نبی پاک فرما اس بندے نے اللہ کول جان دا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا جدوں پیغمبر فرماندے نے میں اللہ کول جان دا فیصلہ کر لیا ہے، تو کیوں آنا پاکستان اندر موجود نے؟ جدوں پیغمبر فرماتے نے میں اللہ کول جان دا فیصلہ کر لیا ہے، تو کیوں آنا زمین تے موجود نے؟ تو کیوں آنا پاکستان دنیا اندر زندہ موجود؟ تو جھوٹ بولنا ہے، قرآن سچ آندا ہے، جڑا دیار تو رقص کرنا ہے اہل کول پوچھیا جاندا ہے تسی ربیع الاول اندر رقص کیوں نہیں کردے؟ جھوٹے جناب، اے جشن دے انداز کیوں نہیں اپناندے؟ بھنگڑے کیوں نہیں پاندے؟ سنو میرا اور میری جماعت دا عقیدہ کی ہے، میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے آپ مسجد گئے، مغرب نماز پڑھائی، سلام پھیریا، صحابہ کرام خطبہ دے رہے ہیں۔ فرمایا میرے صحابہ کرام اس بندے نے اللہ کول جان دا فیصلہ کر لیا ہے، اللہ دی دعوت نو قبول کر لیا ہے۔ الصلاۃ و ما ملکت ایمانکم، میرے صحابہ نمازاں دا خیال رکھنا اور غلاماں تے اوتے زیادتی ظلم نہ کرنا۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، اللہ یہودیاں عیسائیاں تے لعنت کرے ان نبیوں دی قبر تے سجدے کیتے۔ اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا، یہودی عیسائیاں دی عادت بن گئی سی جدوں کوئی نیک بندہ فوت ہو جاندا اودی قبر تے سجدے کردے، اودی قبر تے مسجد بنا لیندے۔ میرے صحابہ انج نہ کرنا، لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر تے میلہ نہ لگانا۔ پھر آپ فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر دی پوجا نہ کرنے دینا، اے اللہ میری قبر تیرے حوالے، میری قبر دی حفاظت فرمانا۔ اے پیغمبر نصیحت کر
کر کے گھر نو تشریف لے آئے. عشاء دی نماز اما جی فرما دیا نے صحابہ کرام عشاء ویلے مسجد نبی دے اکٹھے ہو گئے, لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام گھر اندر نے بیماری دی حالت دے اندر. فرمایا عائشہ جماعت ہو گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ انتظار فرما رہے ہیں کہ تو کدی مجال ہے تسی ایتھے موجود ہو مدینہ پاک اندر حجرہ پاک اندر کوئی جا کے جماعت کرانے. فرمایا محبوب جی صحابہ انتظار فرما رہے ہیں. فرمایا میں نے اٹھایا گیا نہ اٹھ پائے. پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا جماعت ہو گئی یا رسول اللہ, ہجے بھی جماعت نہیں ہو, صحابہ انتظار کر رہے ہیں. فرمایا میں نے اٹھایا گیا پھر نہ اٹھ پائے. پھر تھوڑی دیر بعد افاقہ ہوا. فرمایا جماعت ہو گئی یا رسول اللہ, ہجے بھی جماعت نہیں ہوئی. فرمایا میں نے اٹھاؤ مسجد وال لے کے چلو. اما جی فرمایا اٹھایا نہ اٹھ پائے. پھر آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, جنہ دنوں تو جشن منانے ان 9-10 درمیانی رات دے اندر میرے محبوب دی حالت کیفیت کی ہے. فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر نو کہہ دو جماعت کرا دین. امی عائشہ فرماتے محبوب جی میرے باپ تو علاوہ کسی اور نو کہہ دو تواڈے مصلی تے میرے ابا جی کھڑے نہیں ہو سکن گے اور بڑے نرم دل نے رو پین گے, نماز نہیں پڑھائی جا سکیں گی. کسی اور نو کہہ دو صدیق انہاں دن اندر مصلی رسول تے کھڑا ہونا انہاں برداشت نہیں کرتے, اتنا نرم دل نے. تے تو جشن منانا ہے, تو جھنڈیاں لگانا ہے, تو روشنیاں کرنا ہے, چراغاں کرنا ہے, عید منانا ہے. جنہ دن صحابہ کرام دی حالت کیفیت تے غور کیجئے. حضرت امی عائشہ فرماتے محبوب جی صدیق تو علاوہ کسی اور نو کہہ دو یا عمر فاروق نو کہہ دو. آپ فرمایا تکرار نہ کرو, اللہ ابو بکر تو علاوہ کسی نے میرے مصلی تے پسند نہیں فرمانا. رب انکار کردا ہے, مومنین انکار کردا. صدیق نو کہہ دو جماعت کرا دین. صدیق آئے جماعت کرانے لگے. محبوب نو اللہ نے آرام دیتا ہے. پھر محبوب بھی تشریف لے آیا اپنے مصلی تے رل کے. صدیق دن نماز پڑھائی, صدیق نے صحابہ نماز پڑھائی. یہ عجیب نماز دا منظر ہے. بیاک وقت 2 امام مصلی تشریف فرما نے, صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھا کے واپس تشریف لے آئے. اس تو بعد آپ پھر مسجد اندر نہیں جا سکے. 10 ربیع الاول ساری نمازاں میرے صدیق نے پڑھائیاں نے. 11 ربیع الاول ساری نمازاں میرے صدیق نے پڑھائیاں نے. 12 ربیع الاول فجر کی نماز دا ویلا ہویا ہے, صدیق جماعت کرا رہے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ جی محبوب جی فرمایا ذرا کھڑکی کھولو, جڑا مسجد نبوی وال دروازہ کھلدا ہے کھڑکی اینو کھولو, میں صحابہ کرام نو ویکھنا چاہنا, شاید دوبارہ منظر دنیا اندر مینوں نصیب ہو سکے یا نہ ہو سکے. ذرا دروازہ کھولو. اما جی فرماتے میں دروازہ کھولیا تے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی وال جھانکیا. پوری اب مسکرائے تے مسجد نبوی روشن ہو گئی. ایک صحابی فرماتے میں پچھوں آ رہا سا, میں نبی پاک دے چہرے پاک نو ویکھ کے میں محسوس ہوندا سی جویں رات تے اللہ دے قرآن دا ورقہ سجیا ہوندا ہے, ایویں میرے محبوب دا چہرہ. صحابہ کرام فرماتے قریب سی اسی نماز توڑ کے محبوب دے چہرے ول ویکھ لیندے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ دروازہ بند کرنے, دروازہ بند کر دیتا. میرے محبوب نے فجر نماز حجرہ پاک اندر پڑھی. نماز تو بعد فرمایا عائشہ میری بیٹی فاطمہ تزرا وال پیغام بھیجو جلدی آ جائے, حسن و حسین وہ نال لے آئے, کیونکہ آپ بھی جان دو پیغمبر دیا 3 بیٹیاں زینب ام کلثوم رقیہ جوانی اندر فوت ہو چکی ہیں سن, اور آپ دے 3 بیٹے ابراہیم طیب قاسم ویسے ہی دنیا تو جا چکے ہیں. ایک کو محبت دا مرکز اما فاطمہ تزرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا فاطمہ تزرا اب دیو آواز فاطمہ نو بلواؤ اور کہو حسن و حسنین کریمین نو بھی لائے. مطلق حاکم دی حدیث ہے حسنین کریمین بھی تشریف لے آئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی چرپائی دے پائے پکڑ کے بیٹھ گئے اور اما فاطمہ تزرا کھڑی نے. اما فاطمہ تزرا دے بارے حدیث صحیح البخاری اندر حضرت اما فاطمہ فرما دیا نے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا تے جناب میں حضور دے نال جناب نظر جدو آپ دے نال نظر میری ملی تے محبوب علیہ السلام میرے والے اشارہ کیتا. میں نیچے ہوئی تے آپ نے فرمایا بیٹا فاطمہ لگدا ہے تیری میری جدائی دا وقت آ گیا ہے. اے 12 ربیع الاول دا او وقت ہے جدو تیرا جشن شروع ہوندا ہے, جدو جلوس شروع ہوندا ہے, جدو ہر پاسے تو اعلان کر حضرات جشن مناؤ پیغمبر دی وفات دا وقت آ گیا ہے. تو جشن منانا ہے وفات مصطفیٰ دے وقت, تو جناب بنگڑے پانا ہے اس وقت جدو میرے مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی ہے. آپ نے فرمایا فاطمہ تیرے میری جدائی دا وقت آ گیا. فاطمہ فرمایا میں رو پئی. پھر آپ نے فرمایا بیٹا فاطمہ نہ رہو, ان قریب تیری میری ملاقات جنت جو آ جائے گی, تو جنت دی عورتوں دی سردار ہویں گی. فاطمہ فرمایا میں اس بات تے مسکرا پا, اس خوشخبری تے میں مسکرائی. فرمایا بیٹا فاطمہ جاؤ حسنین کریمین نو بھی لے جاؤ. اما فاطمہ تزرا نے حسنین کریمین نال اٹھائے گھر ول چلی آنے. صدیق تشریف لیا. فرمایا مابو جی اجازت دیو میں اپنے گھروں ہو کر کے آواں. فرمایا صدیق چلے جاؤ تے جلدی آ جانا. صدیق گئے. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر تشریف لائے. امی عائشہ فرما دیا نے میرے مابو نے ویکھیا میرے بھائی ول, انہوں نے ہاتھ اندر مسواک سی. نبی پاک نے اشارہ کیتا, میں اپنے بھائی کو مسواک لے کے حضور نو پیش کیتا. آپ نے پھر مسواک واپس کیتا. میں سمجھ گئی, میں مسواک چبایا نرم کیتا, نبی پاک نو دیتا. میرا جھوٹا مسواک پیغمبر نے اپنے منہ مبارک اندر پا لیا ہے. میری قسمت کہ میرا جھوٹا مسواک میرا لعاب تے نبی پاک دا لعاب آخر لمحات دی اندر اکٹھا ہو گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے میں پیچھے بیٹھ گئی. آپ دے جناب سر مبارک اپنے سینہ لگا لیا ہے. میرے محبوب وہی الفاظ فرماتے ہیں الصلاۃ
الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، عائشہ میری امت نو کہہ دینا نمازاں دا خیال کرے، غلاماں دا خیال کرے، لا الہ الا اللہ، ہائے موت دیاں سختیاں، ہائے موت دیاں سختیاں، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی۔ اما جی فرمایا حضور دا دائیں ہاتھ ہوتا اٹھے ہوئے ہے، اللہم الرفیق الاعلی، لا الہ الا اللہ پڑھ دے آہستہ آہستہ اے ہاتھ نیچے نو آیا، میں سمجھ گئی لگ دے حضور وفات پا گئے۔ میں پیچھوں اٹھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو جناب پیچھے نو لٹایا ہے، جناب چارپائی تے میں ویکھیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے نے۔ میں جلدی نہ اٹھ کر کے دروازہ کھٹکھڑایا، صحابہ مسجد نبی اندر انتظار کر رہے سن، کوئی خیر وفیت دی خبر آئے، صحابہ لب کے جلدی جلدی دروازے تے فرمایا قدمات نبیکم، اے میرے نبی دے پروانو تواڈے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے، تواڈے پیر و مرشد، تواڈے مطاع و مقتدا، ساری کائنات دے سردار سرتاج وفات پا چکے، بس مسجد نبی اندر قرآن مچ گیا ہے، کوئی صحابی کسی دیوار نہ لگی ہے، کسی دیوار نہ لگی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوں گے، واللہ ما مات رسول اللہ، اللہ دی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئے، ایویں گئے ہون گے جویں موسیٰ کلیم اللہ رب دی ملاقات ہوئی، کوئی تور تے گئے سن، 40 دن بعد واپس آ گئے سن۔ مصطفیٰ گئے ہون گے واپس ضرور آ جان گے، گئے ہون گے واپس ضرور آ جان گے۔ صدیق عمر فاروق کی فرماتے نے گئے ہون گے واپس آ جان گے، گئے سن واپس نہیں آئے، جے عمر فاروق دا قول پورا نہیں ہویا تے تیرا قول کیویں پورا ہو سکدا ہے؟ فرما گئے نے واپس ضرور آ جان گے۔ صدیق اپنے گھر تو نکلے، راستے کسی نے دسیا صدیق تیرے مصطفیٰ وفات پا چکے نے، جلدی جلدی آئے نے، نبی پاک دروازے تے سواری تو اترے نے، سواری چھوڑے اندر تشریف لے گئے، حجرہ مبارک اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہوتے یمن دی سفید چادر تاری جناب دھاری دار چادر بچھائی گئی ہے، چادر نو ہٹایا ہے، نبی پاک دے ماتھے دا بوسہ لیا ہے تے صدیق بھی رو پے، رب اکبر دی قسم دن سوار دے، جمہور علماء دے عقیدے دے مطابق جناب 12 ربیع الاول صدیق رو رہے نے، جے صدیق رون تے میں جشن کیویں مناواں، جے عمر رومن میں جشن کیویں مناواں، جے عثمان و علی رومن میں جشن کیویں مناواں، جے بلال حسنین اما فاطمہ امی عائشہ ازواج مطہرات پیغمبر دی بیٹی روویں تے میں جشن کیویں مناواں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو پے، فرمایا محبوب جی تواڈے تے دو موتاں نہیں آن گیاں، جڑی موت آنی سی آ چکی، تواڈی موت بھی پکیدہ، تواڈی جویں زندگی پکیدہ سی۔ پھر بعد تشریف لے گئے، منبر تے چڑھے، فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، عمر رک جاؤ، تلوار نیام وچ پا لو، تلوار سے عمر فرم نیام وچ پا لئی۔ صدیق نے خطبہ ارشاد فرمایا، یہ مطلب ہے موت بیان کرنا پیغمبر دی صدیق دی سنت ہے، جویں ولادت بیان کرنا، جویں جناب دی شان عظمت بیان کرنا حق ہے، ایویں آپ دی وفات دا تذکرہ کرنا بھی صدیق دا حق ہے۔ صدیق نے عقیدہ بیان کیتا ہے، بلکہ پیغمبر تو بعد ممبر مصطفیٰ تے پہلا جڑا خطبہ ہویا وفات النبی تے ہویا ہے، 12 ربیع الاول وفات بیان کرنا صدیق دا حق ہے، اور انشاءاللہ وقت آئے گا اہل حدیث حق نو استعمال کریں گے، جویں صدیق نے 12 ربیع الاول سوار والے دن ممبر مصطفیٰ تے چڑھ کے کھڑے ہو کے وفات بیان فرمائی ہے نا، کی فرمایا ہے؟ فرمایا عمر تلوار نیام وچ پا لو، عمر نے تلوار نیام وچ پا لئی ہے۔ فرمایا من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی ان محمدا قد مات، یقینا مصطفیٰ فوت ہو چکے، اے عمر واپس نہیں آن گے، فوت ہو چکے، تو جذبات ہی کہہ رہے ہو میں ویکھ کے آ رہا، تو جذبات ہی کہہ رہے ہو میں بوسہ دے کے آ رہا، میں مصطفیٰ دی میت پاک ویکھ کے آیا، چلو بنی ثقیف وچ اکٹھے ہو جاؤ، خلافت امور حل کرو۔ خلافت امور حل ہوئی، صدیق دی بیعت ہوئی، جناب سوموار والے دن، منگل والے دن، بدھ والے دن فیصلہ ہوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو غسل دیتا جائے، تے جناب غسل دیون واسطے جناب کس طرح غسل دیتا جائے؟ صحابہ کرام کہنے لگے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے کپڑے اتار لے جان، اتار کر کے تختے تے پا دیتا جائے اور آپ دا غسل دیتا جائے۔ کچھ صحابہ کہنے یار نبی پاک لباس کیویں اتاریے، ذہن تے غیرت نہیں مندی، عقیدہ تسلیم نہیں کرنا، محبت تسلیم نہیں کردی، وہ اتارے جان کپڑے یا نہ اتارے جان، عام میت دے کپڑے تو اتار لے جاندے نے، کیا پیغمبر دے کپڑے اتارے جان یا نہیں؟ نبی پاک کول پوچھیا بھی نہیں، مسئلہ حل ہویا بھی نہیں، مسئلہ ایک واری تے آخری واری پہلی واری پیش آنا ہے، پھر نبی دنیا تے آنا نہیں، غسل دینا نہیں، یہ ہوئی پیغمبر نے جنہوں غسل دینا پہ گئی ہے، ہون پتہ نہیں کیویں غسل دینا، کپڑے اتارن یا نہیں، یہ سوچو بچار جاری ہے۔ سارے صحابہ تے اللہ والوں نیند تاری ہو گئی، وہی کہ فطرت جو تے قدرت غالب ہے، قدرت غالب آئی، فرمان نبی دے پروانو رب والوں آواز آئی، اے نبی دے پروانو، اے نبی دے غلامو، لباس نبی پاک دا اتارنا رب دی گرد گوارا نہیں کرنی، کپڑے سمیت محبوب نو غسل دے دو، غسل دے دیتا گیا، قبر اسی جگہ تے کھود دیتی گئی جتے مصطفیٰ فوت ہوئے، قبر کھود کر کے حضرت فضل تے عباس والی تین صحابہ نے غسل دیتا ہے، پھر یہی تینوں صحابہ قبر پاک اترے نے اور جناب مٹی جناب پیغمبر نے اٹھایا ہے اور آپ نے جناب دفن کیتا ہے، اتنے صحابہ
صحابہ کرام نے مٹی پائی ہے، مٹی پا کے باہر نکلے. حضرت انس رضی اللہ تعالی فاطمہ تذرا فرما دیا نے اے انس تس اپنے محبوب تے مٹی پان نو کیویں برداشت کیتا ہے؟ جاؤ اما فاطمہ تذرا پیغمبر تو بعد 6 ماہ زندہ رہی نے. دلائل نبوہ بیکی دی حدیث تے موجود ہے. کسی عورت نے فاطمہ مسکراندیا نہیں ویکھیا، اتنا غم لگا ہے. فرمایا اگر غام دن تے آئے دن راتیں بدل جان، پہاڑ تے آئے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جان. بلال مدینہ مشہور روایت اگرچہ سندن صحیح نہیں لیکن حضرت بلال مدینہ چھوڑ گئے. میں پوچھنا چاہنا مدینہ چھوڑ گئے، تیرے بقول مدینہ چھوڑ گئے، پھر جناب وفات دا انکار کیوں کرنے؟ جی مدینہ چھوڑ گئے وفات دا انکار کیوں کرنے؟ جی حضرت صدیق دی خلافت ہاں کے پھر وفات دا انکار کیوں کرنے؟ جی حضرت وراثت تقسیم نہیں ہوئی بیت المال جمع ہو گئی پھر وفات دا انکار کیوں کرنے؟ جی امی پیغمبر دیا بیویاں بیوہ ہوئیاں نے پھر وفات دا انکار کیوں کرنے؟ جی صدیق مسلح تے آئے نے پھر وفات دا انکار کیوں کرنے؟ جی آپ دا جنازہ مننے وفات دا انکار کیوں کرنے؟ جی آپ دا غسل مننے وفات دا انکار کیوں کرنے؟ جی آپ دا کفن مننے پھر جناب آپ دی وفات دا انکار کیوں کرنے؟ جی آپ دی قبر مننے آپ دی وفات دا انکار کیوں کرنے؟ جی قبر اتارنا مننے وفات دا انکار کیوں کرنے؟ جی آپ دی لاحت تسلیم کرنے پھر وفات دا انکار کیوں کرنے؟ آپ نے دفن کر دیتا گیا. حتیٰ کہ قصوہ اونٹنی دے بارے بھی مشہور ہے کہ آپ دی اونٹنی جدوں نبی پاک چڑھدے سن وہ بھی مدینے چ نہ رہی، ادھر چکر کٹ دی کدھر چکر کٹ دیے. میں پوچھنا چاہنا اونٹنی مدینہ کیوں چھوڑ گئی؟ کہنے لگے نبی پاک دنیا تو وفات پا چکے، جی وفات پا چکے جی اونٹنی مان گئی تے تسی کیوں نہیں مندے؟ جی صحابہ مان گئے تسی کیوں نہیں مندے؟ ایک صحابی لائیے جنہیں بات کہی ہوئے کہ مصطفیٰ تے موت آئی ہے لیکن زندہ نے دنیا چاہتے نے یا ویندے نے؟ نہیں پیغمبر نے کی فرمائے؟ صحیح البخاری حدیث سے عورت آئی ہے یا رسول اللہ بیت المال جو تعاون کر دو. فرما بیت المال کوئی چیز نہیں، پھر تو چلی جا. پھر کسی وقت آئی عورتاں دی محبوب جی جے میں آواں تسی دنیا تو چلے گئے ہو. یہ نہیں فرمایا محبوب جی جے محبوب نے فرمایا نہیں فرمایا کہ میں تے فوت ہونا ہی نہیں تو کیویں کہہ رہی ہے؟ جے تو آئے گی میں موجود ہوواں گا، جے پردہ کر گیا تا بھی سندا ہوواں گا، میری قبر تے آ جانا. نہیں فرما تو چلی جا پھر آویں. جے میں نہ ہویا تے صدیق اکبر ہون گے اتنا تعاون فرما دیں گے. نہیں فرمایا کہ میرے تے موت نہیں آ سکتی، نفی نہیں فرمائی. کی فرما خذوا انی مناسککم، میرے صحابہ حج کے طریقے سیکھ لو. لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے آئندہ سال میں دنیا تانوں نہ ویکھ سکاں. یہ نہیں فرما تسی نہیں ویکھ سکو گے میں ویندا رہاں گا، نہیں میں نہ ویکھ سکاں. لہذا حدیث تاکید ہے جویں ولادت و بعثت حق کے ایویں آپ دی موت حق کے. یہ سارے جھوٹ نے جڑا اندر لاہور تشریف لائے، دیوبند تشریف لائے، چکوار تشریف لے آئے یا باتیں کرتے کرتے دفن کیے گئے. نہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.